وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 12 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم غفلت والی زندگی گزارنے پر خوش ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ اے حبیب، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 12۔ لفظی ترجمہ، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہ، دوڑے گا، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، یعنی ان کی روشنی جو ہے دائیں طرف اور ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ بشراکم اليوم، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے، جناتن، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نور کو جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے اور دائیں طرف دوڑے گا، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ نور جو ہے وہ یہاں حاصل کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کا تذکرہ بھی آئے گا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بات سے غافل کیوں ہیں، ایک بات اس پہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ وہ نور جو حشر کے دن کام آئے گا، آج ہم اس کو حاصل کرنے کے مشتاق کیوں نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ بھی سوچنے کی ہے کہ اصل کامیابی جو ہے، بڑی کامیابی جو ہے، اس دن کی کامیابی ہے۔
یعنی جبکہ آپ کی روشنی جو ہے جو آپ نے دنیا میں حاصل کی ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہوگی ادھر، اور آپ کے آگے اور دائیں جانب جو ہے وہ روشنی ہوگی اور آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ یعنی جو دوسری بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آج کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس نور کو حاصل کر لینا جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج بہت بڑی کامیابی ہم دنیا اور ما فیہا اس کے حاصل کرنے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، دکان کھولی، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کاروبار جو ہے وہ کامیاب ہونے لگا اور آپ پر پیسوں کی بارش ہونے لگی۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ اپنے جامے میں پھولے نہیں سمائیں گے۔ یا آپ نے مثال کے طور پہ تعلیم حاصل کر لی، کوئی ڈگری لے لی انجینئر کی، اور ایک دم آپ کسی کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پہ لگ گئے تو بھی آپ پھولے نہیں سمائیں گے۔ اور میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایک خاص ڈگری کے لیے ایک مشہور ادارے میں داخلہ لے لیتے ہیں اور اس میں بھی وہ پھولے نہیں سماتے، کیونکہ یہی تو زینہ ہے ان کی کامیابی کا یا نوکری حاصل کرنے کا۔ تو ہم بڑی کامیابی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم بڑی کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ ہم حاصل دنیا کو جو ہے وہ بڑی کامیابی جانتے ہیں۔ یہ حاصل دنیا مختلف شکلوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا کی کامیابی بسا اوقات آخرت میں بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ یعنی جس کو آپ کامیابی قرار دے رہے ہیں وہ آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا نقصان۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس بہت سارا مال آ گیا اچانک، تو وہ ٹھیک ہے خوشی سے پھولے تو نہیں سمائے گا، لیکن مال جو ہے اس کی الگ نحوستیں ہیں۔ یعنی یہ اس کی ایک خاصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو مال کے فتنے جو ہیں وہ بہت ہیں، اور پھر ہم ان پہ مال کے حصول پر پھولے نہیں سماتے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک چیز کو تم پسند کرو گے اور وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہوگی۔ اور یقیناً یہ مال اور اولاد کی جو زیادتی ہے یا فراوانی ہے یا اس کا حاصل ہو جانا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اکثر یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نہیں اترتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی حقیقی مقصود ہی نہیں ہوتا جس کا ہم خیال رکھیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ فتنہ اور آزمائش جو ہے اس میں ہم پڑھ کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ تمام کی تمام فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ میں نے جو زمین پر جو کچھ بھی ہے
انا جعلنا ما علی الارض، زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ زینت لہا، وہ اس کی زیب زینت ہے، لیکن اس میں مقصود آزمائش ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اور اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ تو بہرحال یہ ساری زندگی جو ہے ہم تو اسے امتحان نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اختیارات کا باقی تمام مخلوق تو مجبور ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے فتنے میں ڈال دیا ہے، آزمائش ہے۔ یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں، میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا اور یہاں زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی نعمت ہمارے لیے وافر مقدار میں ٹھہرا دی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی اپنی جگہ آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ اس آزمائش میں ہم پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ یہ ساری زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے، نعمتیں دے کے اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار دے کے ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب اس آزمائش میں صرف وہ لوگ پورے اتریں گے جو غافل نہیں ہیں، جو غفلت کی زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتے، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ سونا بھی نہیں چاہتے، یعنی زندگی میں وہ سونا میرا مراد نہیں ہے جسمانی طور پہ جو آپ نیند کرتے ہیں، نہیں، یعنی خواب غفلت اسے کہتے ہیں۔ اس امتحان میں صرف وہ لوگ جو اپنے لیے ایک صحیح مقصود کا تعین کر لیں زندگی گزارنے کے لیے اور اس کے لیے پکا ارادہ، مصمم ارادہ بھی کر لیں اور پھر اس کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ لوگ جو ہیں پھر امتحان میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے تو وہ امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ اور ہم جیسے عام لوگ جو ہیں، جو نہ زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور جو دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر اس آزمائش میں پورے نہیں اتریں گے۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں یہی مضمون دوبارہ دہراؤں تو وہ یہ ہوگا کہ عام طور پہ ہم لوگوں نے زندگی کے مقصد کا غلط انتخاب کر لیا ہے اور زندگی کو غلط سمجھا ہے۔ غلط کیا سمجھا ہے کہ ہم نے دنیاوی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھ لیا ہے، دنیاوی کامیابی، اور غلط یہ ہے کہ دنیا ہی کو ہم نے حقیقت جان لیا ہے اور دنیا کی کامیابی یا ناکامی کو اپنی کامیابی اور ناکامی قرار دے کے ہم ایک غلط مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کے بندے بے نیاز ہیں، کسی کو آپ کی یعنی آپ جو بامقصد زندگی اگر گزارنے لگیں اس کی سوائے آپ کے کسی اور کو ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے آگ سے بچانا ہوگا، یہ آپ کا صحیح راستے پر آ جانا، اللہ کو مقصود حیات بنا لینا، یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے، آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ بات کان کھول کے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے پھر بندے جو ہیں وہ بھی ان کا تو یعنی ڈیوٹی جو ہے وہ پہنچانا ہے، بس اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کی رہنمائی کرنا اگر آپ جاننا چاہیں اور آپ تک دعوت کا پہنچانا جو ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے، باقی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
اگر آپ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور زندگی غلط مقاصد کے لیے گزارتے ہیں تو اس کا نقصان خود آپ کو یعنی خود آپ کا اپنا نقصان ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون او کما قال کہ اے لوگو یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم تمہاری یہ بغاوت کا اثر جو ہے یہ تم پر خود ہوگا، یعنی اس بغاوت کے نقصان کے تم خود ذمہ دار بھی ہوگے اور تم خود اس کے نتائج بھگتو گے. علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ایک قلیل عرصہ ہے زندگی کا، فائدہ اٹھا لو، زندگی گزار لو، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ گے. ثم الینا مرجعکم پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے. اور آج جو یعنی ہم ایسے لوگوں کی اکثریت ایک ہجوم میں رہ رہے ہیں جن کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، جو نہ اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں اور نہ وہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ اپنی طرز حیات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اپنا رخ جو ہے خالص اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے لوگوں کا ایک ہجوم بے کراں ہجوم ہے جو دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف ان کی آنکھوں پر پٹی ہے غفلت کی اور وہ اس پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ایک اندوہناک صورتحال ہے اگر آپ اسے سمجھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اپنے مقصد حیات کو یعنی اپنی منزل کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کا مطلب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو اس کو ذرا غور سے سننا ہوگا. اور باقی جو ہے دیکھیں اب ایک یعنی خلاصے کے طور پہ میں آپ سے بات کروں، اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل قرار دے کے اس کو اپنا مقصود حیات قرار دے دیا، اللہ کے راستے کو پہچان لیا جو کہ قرآن ہے، اس پر عمل کرنے کے یعنی اس پر چلنے کے طریقے کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو فالو کرنے لگے، یعنی اللہ کی حکم پر رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی کی راہوں پر اگر چلنے لگے، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ ان تمام اعمال جو آپ اب کریں گے، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اب کریں گے، ان تمام اعمال سے آپ کے ایک دو درجات بھی بڑھنے لگیں گے، روحانی طور پہ آپ کی پرواز بھی شروع ہو جائے گی. پھر ان تمام اعمال سے نور پیدا ہوگا اور نورانیت بڑھتی رہے گی جیسے جیسے آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اگر اس راستے پر چلیں گے تو آپ کی نورانیت یعنی نور بننا شروع ہو جائے گا ان اعمال سے، اور جتنے بھی آپ اعمال کریں گے تو وہ پھر نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء. سبحان اللہ، نور علی نور، آپ ایسا نور پیدا ہوتا رہے گا کہ بس نور علی نور ہو جائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ دنیا میں آپ زندگی گزارتے ہوئے اس نور کو محسوس بھی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نور کوئی حسی شے نہیں ہے، آپ کی کوئی حس بھی اس کے متعلق کام نہیں کرتی. جو بھی ہمارے پاس حصے ہیں یعنی حواس خمسہ ہیں، وہ اس میں کوئی حس
وہ باطنی چیز ہے، وہ نور ربی ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا نور علی نور جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کے اعمال سے، موت تک جو بھی آپ زندگی گزاریں گے اس میں آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ بات بالکل اپنے پلے باندھ لیں، اور یہ قرآن کی بات ہے، عین قرآن کی بات ہے۔ اس پہ آپ جتنا بھی چاہیں میں آپ کے لیے تسلی کے لیے تیار ہوں، قرآن اور حدیث سے۔ بہرحال ابھی یہ مضمون بھی آ رہا ہے آگے کہ یہ نور جو ہے کیسے حاصل ہوگا، وہ آگے مضمون آئے گا۔ لیکن آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ ہے، یعنی ایک تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یعنی وہ نور پھر وہاں نظر آئے گا جہاں ایک حقیقت، یعنی یوم تبلی السرائر، جب راز کھل جائیں گے اور پردے ہٹ جائیں گے، وہاں پھر وہ نور جو ہے آشکارا ہوگا۔ وہاں پھر یہ دنیا کی تاریکیاں نہیں ہوں گی، وہاں نور ہی نور ہوگا، اور وہاں پردے نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ جو ہے وہ عالم جو ہے اس میں پردے، یعنی آپ دیکھیں دوزخ والے جو ہیں وہ جنتیوں کو بھی دیکھ لیں گے اور جنت کو بھی دیکھیں گے اور دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اذ یرون العذاب وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ بہرحال تو یہ مضمون جو ہے یہ میں نے آپ کی تسلی کے لیے کیا کہ آپ اپنی منزل درست کر لیں، اپنا طریقہ کار، مقصد حیات درست کر لیں۔ اب آپ کے نورانیت جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر جو ہے، اور ضروری نہیں ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کہ بھئی میری کیا حالت ہے، بس یعنی میں کس مقام پہ ہوں، چھوڑ دیں اپنے مقامات کو، وہ ان مقامات تک پہنچانا یا آپ کی درجات بلند کرنا جو ہے وہ خود بخود ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے رہیں گے، نور بڑھتا رہے گا۔ لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی زندگی میں کہ بھئی اب میں نے تو کوئی نور دیکھا نہیں ہے، رات کو اندھیرا تھا، میں نے نور دیکھنا چاہا تو نظر ہی نہیں آیا۔ چھوڑ دیں یہ فکریں، اللہ کی بندگی میں جٹ جائیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلیں۔ آپ کی نورانیت بھی بڑھے گی، آپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے، اور یہ بات جو ہے اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر وہاں جو ہے بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہیں یعنی ان کو خوشخبری دی جائے گی اس دن باغات کی، جنات، بہشت جاویدانی، تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں ہوں گے۔ اب یہ جنت کیا ہے آپ کو میں نے بتایا ہے، جنت اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے قرب، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کا دوسرا نام کیا ہے؟ الجنت۔ تو اچھا، اب وہاں مزید جو نعمتیں ہوں گی وہ تو ہوں گی، ان نعمتوں کا بھی کیا کہنا، وہ بھی ہماری ابھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن جو حقیقی ہے، جو نعمتوں والی جنت ہے، وہ کیا سب سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کی جگہ کا نام جنت، اللہ کے قرب کا نام جنت، اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں اور رب ہمارا ہم سے راضی ہو تو اور کیا چاہیے؟ پھر خالدین فیہا، اور ابد الآباد آپ اس میں رہیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور نہ اس پر ہمارا یقین ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں، یعنی جس طریقے سے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے ایسا کوئی یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کسی اور منزل کے راہی ہیں، ہم نے تو کوئی اور منزل چن لی ہے جو کہ دنیا ہے، جو کہ تاریکیاں ہیں، جو کہ طاغوت ہے۔
جو کہ جیسے کہ قرآن میں ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن نے انکار کیا حق مقصود سے، ان کی اب طاغوت جو ہیں ان کا ساتھی ہیں، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب یہ ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمت کی طرف۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا آپ کے نوٹ کرنے کی ہیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ رخ اپنا اللہ کی طرف کر لیجئے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور یہ یعنی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف اگر ہم نے رجوع کر لیا تو دنیا ہماری نقصان میں ہو جائے گی۔ نہیں، کیوں ہوگی؟ یہ بے وقوفی ہے اور غلط فہمی ہے، دنیا بھی اچھی گزرے گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا سامنے کرم، لیکن ہمارا تو دماغ ہی خراب ہے تو اس میں اب کیا کہنا ہے۔ تو بہرحال ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو میں نے درس کے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے رضا الہی، کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جینا شروع کر دیں اور رضا الہی کو اپنا نصب العین بنا لیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑے گا نور ان کا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ بشراکم اليوم، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. On the day when you see the believing men and believing women, their light radiating ahead of them and to their right, good news for you today, gardens beneath which rivers flow, dwelling therein forever. That is the great triumph. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔